کہا گیا کہ امام حسین حق پر نہیں تھے، یہ اسلامی جنگ نہیں تھی، امام حسین اسلام کے لیے نہیں کربلا گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ اپنی ذات کے لیے گئے تھے، اپنے اقتدار کے لیے گئے تھے، اپنی سلطنت کے لیے گئے تھے۔ یزید بہت اچھا تھا، یزید جنتی تھا، تو یزید جنتی تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یزید امیر المومنین تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ہو سکتا ہے دو چار ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں، وہ کہیں صاحب اس ڈاکٹر کا نام بھی تو لے لیجئے ورنہ ہم سب پر انگلی اٹھے گی۔ یزید رضی اللہ عنہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ یزید رحمت اللہ علیہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ انہوں نے اپنے کو شو کیا کیا ہے؟ اسلام کے مبلغ، داعیہ اسلام۔ ٹھیک ہے، ہم ڈاکٹر صاحب سے شرافت کی زبان میں ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا فیصلہ، آپ کا اپنا عقیدہ، آپ کو مبارک۔ یزید جنتی ہے تو آپ اسی کے ساتھ اس کی جنت میں چلے جائیے گا۔ ہم لوگوں نے جس جنت کے بارے میں پڑھا ہے اس جنت کا تعارف قرآن نے کروایا۔ اس جنت میں کون لوگ جائیں گے قرآن نے بتایا ہے۔ اس جنت کا سردار کون ہوگا یہ صاحب قرآن نے بتایا۔ جنت میں کون جائیں گے؟ مومنین۔ بتایا کس نے؟ قرآن نے۔ جنت کے سردار کون ہیں جنت کے لوگوں کے؟ امام حسین اور امام حسن۔ بتایا کس نے؟ جن پر قرآن نازل ہوا اس رسول نے۔ رسول کی زبان کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو وحی خدا ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانا کہ جنت میں مومن جائے گا، اور جنتیوں کے سردار کا نام، جنتی مردوں کے سردار کا نام حسنین ہے، امام حسن امام حسین۔ جنتی عورتوں کے سردار کا نام شہزادی رسول ہے، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کہاں سے کلیئر ہوئی ہے؟ زبان رسالت سے۔ قرآن کہتا ہے ہم ظالم کو ہدایت نہیں دیتے، قرآن کہتا ہے غیر مومن نہیں جائے گا جنت میں۔ اب آئیے ذرا سا چہروں کو دیکھیں۔ حسین کے خلاف ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں اگر اتنا بغض و حسد ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے، مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو بغض و حسد اس سے ہے جس سے محبت مصطفیٰ کو ہے، جس سے محبت خدا کو ہے، جس سے محبت صحابہ اور اہل بیت کو ہے، جس سے محبت تمام مسلمانوں کو ہے، تمام مومنین کو ہے۔ آپ کو اس سے بغض و عداوت ہے، وہ حق پہ نہیں تھا۔ ان کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں یزید حق پہ تھا۔ یزید کو امیر المومنین کہنا چاہیے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہیے آپ، ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں، مگر ہم آپ سے ایک علمی سوال تو کریں گے کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ آپ نے قرآن سے لیا ہے، یہ قرآن کی ایک مقدس آیت کا مختصر سا ٹکڑا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ صحابہ کے لیے ہے۔ کیا یزید صحابی تھا؟ نہیں۔ اچھا چلیے، غیر صحابہ کے لیے بھی اگر یہ جملہ اعزازی طور پہ بولا گیا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کا وہ کون سا کارنامہ تھا
جس کی بنیاد پہ وہ رضی اللہ عنہ ہے؟ اللہ کو خوش کرنے والا کوئی کام نہ کیا ہوگا اس نے، تبھی تو آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ کی رحمتوں والا کوئی کام کیا ہوگا نا اس نے، جبھی تو آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کام تھا اس کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کا جو رضی اللہ عنہ تھا اس کا کام بتاویں ہم آپ کو۔ 60 ہجری میں تخت نشین ہوا، 36 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 3 سال تک حکومت اس نے کیا، اللہ کے بندوں کو ظلم و جبر کی چھری سے ذبح کیا، 4تھے سال جہنم میں چلا گیا، اس لیے کہ حسین کی جنت میں تو جانے سے رہا۔ سردار جنت ہی کو قتل کرے اور سردار جنت ہی کی جنت میں جائے، اور جنت کے سردار حسین ہیں، یہ رسول مختار فرمائیں، تو کہاں گیا؟ شداد کی جنت میں؟ کدھر گیا یہ؟ بہرحال وہ تو جہاں جا کے جل رہا ہے اپنی جگہ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی خوبی اس میں نظر آئی آپ کو کہ آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس سے راضی ہے؟ اللہ اچھے کام سے راضی ہوتا ہے یا برے کام سے؟ قرآن کریم فرماتا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے بھی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہم اللہ کی مانیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی؟ 72 مومنین کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ جنتی ہے، رسول کے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد وہ جنتی ہے، جس کے گھر میں آیت پردہ نازل ہوئی اسی کی بیٹیوں کا پردہ اور چادر چھیننے کے بعد بھی وہ جنتی ہے۔ ذاکر نائک، تم تاریخ کے سب سے بڑے آتنکوادی اور ٹیررسٹ کو جنتی کہہ رہے ہو، یاد رکھنا۔ اور اگر یزید کی تعریف کی جائے اور اسی کا نام اسلام رکھا جائے تو پھر تو اسلام میں ٹیررزم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حسین کا کردار نہ ہوتا تو اسلام جیسا مذہب امن و سلامتی سمجھ میں نہ آتا۔ آج کی دنیا کو جو بھی اسلام جیسا مذہب امن و سلامتی ہم سمجھا رہے ہیں وہ حسینی کیریکٹر کے واسطے سے سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ حسین نے اپنے نانا کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا، صحابہ کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا، اہل بیت کرام کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا، اسلامی کیریکٹر کا اظہار کیا تھا۔ مگر یہ یزید کا کردار کہیں سے اسلامی کردار، ظلم اسلامی کردار ہے؟ انسانوں پر پانی بند کرنا اسلامی کردار ہے؟ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے شہیدوں کی لاشوں کو روندا اور ان کی ہڈیوں کو توڑنا یہ اسلامی کردار ہے؟ سیدانیوں کا خیمہ جلانا اسی کا نام اسلامی کردار ہے؟ اگر یہی اسلام ہے تو پھر ٹیررزم کیا ہے؟ پھر ظلم کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یزیدی کسی بھی کردار کو اسلام کے حوالے سے بیان کرنا اسلام کے غداروں کا کام تو ہو سکتا ہے، اسلام کے وفاداروں کا کام نہیں ہو سکتا۔ حضرات، یزید کا کون سا کام ہے کہ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو؟ اللہ کو کہیں راضی کیا ہوگا تب نہ کہہ رہے ہو؟ کون سا کام ہے؟ تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں، صفحہ نمبر میں نہیں بتاؤں گا، ڈاکٹر صاحب جیسے نمبر ہی سے پوچھئے گا۔ 3 سال یزید کے اور 3 کارنامے یزید کے ذہن میں رکھ لیجئے گا، شاید کسی نے نہ سنایا ہو آپ کو، اور سنایا بھی ہو تو اس طرح نہ سنایا ہو۔ یزید کی حکومت کے 3 سال، 3 سال میں الگ الگ ایک ایک کارنامے۔ پہلے سال کا کارنامہ اہل بیت مصطفیٰ کا قتل، کربلا میں انسانیت کی تاریخ کے شامیانے میں آگ لگا دیا گیا،
یہ یزید کی حکومت کے پہلے سال کا کارنامہ. یزید کی حکومت کے دوسرے سال کا کارنامہ مسجد نبوی میں گھوڑے بدھوانا، مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا، مسجد نبوی میں گھوڑوں کی لید کا پایا جانا، مسجد نبوی میں اونٹ باندھا جانا، مسجد نبوی میں صحابہ کو تھپڑ مارا جانا، مسجد نبوی میں انسانیت کا لہو بہایا جانا. اور صرف اتنا ہی نہیں کیا تھا یزیدی فوجیوں نے، مستند تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، ہے کسی کے اندر ہمت تو جھٹلا دے مجھے. یزیدی فوجیوں نے مدینہ طیبہ کی مقدس عورتوں کی اس طرح آبروریزی کی تھی کہ سنی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 1000 عورتوں کو ناجائز حمل ٹھہرا تھا. یہ یزید کی حکومت کا دوسرا سال ہے. پہلے سال میں اہل بیت مصطفیٰ کا قتل، دوسرے سال میں مصطفیٰ کے قوانین حلت و حرمت کا قتل، عورتوں کی آبروریزی، مدینہ شریف کی بے حرمتی، در رسول کی بے حرمتی، مصطفیٰ کی بارگاہ کی گستاخی. یہ ہے ڈاکٹر یزید کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یزید. یہ ہے ان کا رضی اللہ عنہ، یہ ہے ان کا رحمت اللہ علیہ. تیسرے سال کا کارنامہ یزید کا مدینہ منورہ مکہ معظمہ پر حملہ، خانہ کعبہ پر حملہ، منجنیق کے ذریعے پتھروں کی گولہ باری، حرم شریف کی دیواریں شہید ہوئیں. اور اس کے بعد اتنے ہی پہ بس نہیں کیا یزیدی فوجوں نے، بلکہ آگ لگا دی خانہ کعبہ میں. غلاف کعبہ جل کر راکھ ہو گیا. حرم شریف کی چھت کی وہ لکڑیاں جو چھت کو سہارا دیے ہوئے تھی جل کر خاک ہوئیں، ٹوٹ کر راکھ ہوئیں. اور چوتھے سال واصل جہنم ہو گیا. یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا محبوب رہنما یزید. اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں امیر المومنین ہے وہ، تو ٹھیک ہے، حضور کے کلمے سے الگ کوئی کلمہ ایجاد کر لیجئے اور اس کا امیر المومنین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یزید کو خدا بنا دیجئے، آپ خود پیغمبر بن جائیے اس کے مذہب کے، روکتا کون ہے آپ کو؟ مگر اسلام کے دامن کا سہارا لے کر اسلام کی مقدس ہستیوں پر اگر آپ نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا قافیہ تنگ کر دیں گے ہم آپ کا.